میں بہت چھوٹی سی سنا بھٹو صاحب بھی آتے تھے, اور میں نے خر صاحب کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے گوہر ایوب کو دیکھا ہے, میں نے جام صادق کو دیکھا ہے, پتہ نہیں میں نے کس کس کو دیکھا ہے. یہاں پہ کافی سیاستدان آتے, میں کیوں چھپاؤں, آتے تھے, میں نے دیکھا ہے. بڑی ہنسی والی بات ہے کہ میری جگہ میرا ہوتی یا ابرار الحق ہوتے, آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کے چیک دیکھ کے آتے. میں کہ بیٹا تم اتنی خوبصورت یہاں پہ مانگ رہی ہو تو اچھی بات نہیں ہے, آپ کوئی کام کرو. کہنی لے خود چینل دے بہ کے جھوٹ سچ بول کے پیسے اکٹھے کرنی, سانو کہنی ہے منگنا چھاڑ دیو. 8 دن سے خواجہ سندر مرا پڑے, اس کی ڈیڈ باڈی کوئی لینے نہیں آیا. ان کو نہیں پتا یہ پتھر کی روٹی ہے, انسان کیسے چباتا ہے. خواجہ سرا محلوں میں بسنے والے ملکاؤں مہارانیوں کے مشیر خاص ہوتے تھے. یہ امراؤں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ انتہائی مضبوط اور سٹرانگ انسان ہے, اور ان کا جو آپ ہنستا مسکراتا چہرہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ انہوں نے بہت سی معاشرے کی باتیں سنی, انہوں نے معاشرے کا وہ گندا چہرہ دیکھا, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس سب سے گزر کے ہی آئی ہیں. جو چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے شاید انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور ان سے گزری ہیں. اور ان کی سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو خواجہ سرا برادری ہے ان کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے جو ہے بہت سے فلاحی کام کیے. ان کو گھر دیا, ان کو مطلب حکومت وقت نے جو ہے اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے جو انہوں نے کیے. میرے ساتھ موجود ہے عاشق بٹ, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. السلام علیکم, کیا حال چال. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اور میں خواجہ سے کے لیے کام کرتی ہوں. میرا کا ادارہ ہے بے گھر فاؤنڈیشن, دا رائٹ فار خواجہ صاحب, اس کی چیئرپرسن ہوں میں, اور یہ ادارہ میں اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہی ہوں. اچھا, کس طرح اتنی سٹرانگ, مطلب لوگ جو ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی باتیں سننے کے بعد, معاشرے سے نگلیکٹ ہونے کے بعد وہ اتنے سٹرانگ ہو سکے. آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اب میں ایک پولیٹیکل فیم سے بلانگ کرتی ہوں. میرا باپ پولیٹیشین میں تھا, میرا بھائی پولیٹیشین میں ہے, میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر, اور میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں. اور میں نے اپنے آپ کو سٹرانگ کیوں کہ میری فیملی سٹرانگ تھی, بڑی رچ فیم سے بلانگ کرتی ہوں میں, تو ظاہر ہر بندہ اپنی فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس وجہ سے میں اتنی مضبوط ہوں. اچھا, آپ نے اپنی فیملی کو چھوڑا یا انہوں نے آپ کو چھوڑا؟ فیملیاں ہمیں نہیں چھوڑتی, ہم فیملیوں کو خود چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ انگلی پہ زخم ہو جاتا ہے, وہ انگلی کاٹی تو نہیں جائے گی, اس کا علاج کیا جائے گا. لیکن ہماری فیملی ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہیں, لیکن یہ ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے. یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی, یہ ہم لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے. مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے جب میٹرک کیا ہے تو میں گھر آ گئی ہوں, اپنے گھر آ گئی ہوں. میں نے ریئلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے. تو اب خواجہ سرا محل, خواجہ سرا محلوں میں بسنے والے, یہ نام تو یہ عزت کا نام تو ہمیں اب ملا ہے. کوئی 7-8 سال پہلے, اس سے پہلے تو ہماری ایک ہی جنس کے کئی نام تھے, خسرا, کھدڑا, ہجرا, پتہ کس کس نام سے پکارا جاتا تھا. تو میرا بھائی جب اکثر بازار جاتا تھا, اس کے دوست اس کو ہوٹ کرتے تھے, اوہ تیرے گھر چ خسرا ہے, تو وہ بیچارہ چپ کر کے آ جاتا, ان کو تو کچھ نہیں کہتا تھا. گھر آ کے انسان کب تک برداشت کرتا ہے, گھر آ کے اس نے مجھے میرے ساتھ مطلب اچھا بہیو نہ کرنا, تو میں نے چپ ہو جانا. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ خواجہ سرا یہ درختوں پہ نہیں لگتے ہیں, آسمان سے نہیں گرتے ہیں, زمین سے نہیں نکلتے ہیں, ان کو بھی ماں باپ پیدا کرتے ہیں. لیکن مجھے تکلیف ہو, جب بھائی میرے ساتھ اچھا بہیو نہیں کرتا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی نے میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی, تو میں اپنا گھر چھوڑ کے خود ہی میں اپنے گرو کے پاس آ گئی. میرا وہ گرو جو ہمارے گھروں میں آیا کرتا تھا, کیونکہ پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا, جا کے خواجہ صاحب لوری دیتے تھے, سیرا گاتے تھے, اور یہی انٹرٹینمنٹ تھی. تو جو میرا گرو میرے گھر میں اس کے پاس آ گئی, تو پہلے تو اس نے مجھے رکھنا پسند نہ, کہ بعد میں نے کہا میری فیملی میرا پیچھا نہیں کرے گی, اور واقعی میری فیملی میرا پیچھا نہیں کیا. اچھا, ہمارے معاشرے کی آج کل تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر خواجہ سرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں, مطلب زیادہ تر ناچ گانے کی طرف چلے جانا, انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ شاہی محل کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی وہ ساری دیکھتے تھے, جو جہاں پہ خواتین رہتی تھی وہاں پہ ان کی نگرانی کرتے تھے, بچوں کو ایون بادشاہوں کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو اب کیوں یہ سارا ٹرینڈ چینج ہو گیا؟ فرسٹ آف آل تو مجھے بھی بڑی انفارمیشن ہے, کیونکہ اب کبھی شاہی قلعہ جائیں, آپ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو آگے لکھا آرام گاہ خواجہ سرا. پہلے ہوتا تھا کہ ملکاؤں مہارانیوں کے مشیر خاص ہوتے تھے, یہ امراؤں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. تو اب نہ وہ مغلیہ دور رہا, نہ وہ امراؤ رہے, نہ وہ خواجہ سرا رہے. لیکن یہ تعلیم جو ہے, مطلب تعلیم جو دیتے تھے, ایک ویل ایجوکیٹڈ کلاس بھی تو ہو سکتی ہے, کیوں اس طرف کیوں نکل جاتے ہیں خواجہ سرا؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں ان میں ایجوکیشن کی کمی ہے.
ان کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے, ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے ہونے چاہیے. خواجہ صاحب ہی ہیو ٹو برین, یہ عورت مرد دونوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں, یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں, اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں, اچھے پارلر چلا سکتے ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے تو پھر. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں مطلب وہ اپنا جسم فروشی کرتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ ان کو دیکھا جاتا ہے, تو آپ کے نزدیک کیا اصل خواجہ سرا وہ اس طرح کرے گا؟ ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ جو اصل خواجہ وہ 7 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں, جو بائی برتھ ہیں. تو ایسا ہے کہ یہاں پہ عورتیں جسم فروشی کر رہی ہیں, اور خواجہ صاحب کرتے ہیں, تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ پیٹ کے لیے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ کس تھانے میں جائیں, کچہری میں جائیں, کسی جیل میں جائیں, مردوں عورتوں بچوں سے جیلیں تھانے کے بڑے بڑے, آپ کو کبھی کوئی خواجہ سا نہیں ملے گا, کیونکہ یہ نہ ادھر کا مال ادھر کرتے ہیں, نہ بینک لوٹتے ہیں, نہ پیٹرول پمپ جلاتے ہیں, نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, نہ کسی کا مرڈر کرتے ہیں. بیچاروں کو بھوک لگتی ہے تو مانگ کے کھا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کی گزر اوقات کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ کچھ سیکس ورکنگ میں آ گئے ہیں, کچھ بیگنگ کرتے ہیں. تو بڑا ایک سوال ہے, بڑا مزیدار سوال ہے کہ میں کسی چینل پہ جا رہی تھی رات کو نا, تو میں ریس کورس کے پاس سے گزری ہوں, تو بڑے خوبصورت دو خواجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تو میں نے سمجھا کوئی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ میں نے گاڑی سائڈ پہ کر کے نا تو بھاگ کے میری طرف آئے, باجی السلام علیکم. تو میں نے نا شیشہ نیچے کر کے میں نے کہا ہائے تو آشی باٹے میں کیا, میں کہا بیٹا تم اتنی خوبصورت یہاں پہ مانگ رہی ہو تو اچھی بات نہیں ہے, آپ کوئی کام کرو. کہہ لے خود چینل دے بہ کے جھوٹ سچ بول کے پیسے کٹھے کرنی, سانوں کہنی ہے منگنا چھاڑ دیو. تو میں کہنی بیٹا بری بات, کہ 10.5 روپے تمہیں نظر آتے نہیں, تو ساری قوم تو 74 سال تو منگتی پی ڈالر حساب نال. حالی عمران خان تازہ منگ کے آئے, پہلے انہوں نے منع کرو تو اسی منع ہو جائیں گے. جوانی آپ کی بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت حسن دیا, کھل کے حسن دیا, تو جوانی کے دن اب یاد نہیں آتے؟ آتے ہیں, بہت آتے. جوانی کس کو یاد نہیں آتی. کبھی میرے گھر میں اتنی محفلیں جمتی تھی, جب ورلڈ کپ ہوا ہے تو پولو گراؤنڈ کے سامنے سب سے پہلے میرا فنکشن ہوا تھا, وہاں پہ عبد القادر موجود تھے, بڑے بڑے اچھے لوگ تھے, تو مجھے تو وقت یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو منڈی ہے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے اوپر, لیکن یہاں پہ آنے والے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ منڈی نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 350 آفس لگتے تھے, اور 11 سے لے کے 12 تک ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا. اس مخصوص ٹائم میں راجے مہاراجے سیاستدان پتہ نہیں کون کون یہاں پہ آتا تھا, اور ہمارے پاکستان کی ہر بڑی ہیروئن اسی بازار سے گئی, ہر ہیروئن کا اسی بازار سے تعلق ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے, یہ ایک کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ تھا, جہاں پہ گانا سکھایا جاتا, ڈانس سکھایا جاتا تھا. تو یہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ہیرا منڈی بہت بدنام جو ہے وہ ہے معاشرے کے اندر, آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں, تو بدنام نہ ہوگا تو نام نہ ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے ہیرا منڈی جس کا نام, آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہیرا منڈی کیوں رکھا گیا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کا بیٹا تھا ہیرا, یہ اس کے نام پہ ہے ہیرا منڈی. اچھا جی. تو یہ منڈی کس چیز کی تھی؟ منڈی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہلے تو اس کو ٹکسالی کہتے ہیں, ٹکسال یہاں پہ پیسے بنتے تھے. آپ اس کو ٹکسال بھی کہہ سکتے ہیں, منڈی بھی کہہ سکتے ہیں. منڈی کو ضرور کہ سبز منڈی یا گوال منڈی یا ہیرا منڈی کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ پوچھنا چاہ رہے کہ کس چیز کی منڈی تھی؟ منڈی یہی اسی چیز کی منڈی تھی کہ یہاں پہ ناچ گانا ہوتا تھا. اچھا, میں بیسیکلی یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم معاشرے کے اندر جو ایک لوگوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے, وہ خواجہ سراؤں کو اپنے آپ سے مختلف سمجھتے ہیں, وہ میں کانسیپٹ ختم کرنا چاہتا ہوں, اور اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا فرق کیا ہے لوگوں کے اندر, یہ جو نفرت ہے یہ کیوں ہے, اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو ایکسیپٹ کریں, یہ آپ کے بہن بھائی ہیں, اسی نبی کی امت ہے جس کی آپ امت ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں, اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی چابی خواجہ صاحب کے پاس ہے, نہ اندر اور جاتے ہیں نہ مر جاتے, خواجہ صاحب جاتا ہے. اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اچھا, یہ اس بات کے اندر کس طرح آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کچھ مرد جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے اس شعبے کو بدنام کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ کپڑے تبدیل کر کے آ جاتے ہیں اور خواجہ سرا بن جاتے ہیں مانگنے کے لیے؟ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑا آسان ہے, ان کو نہیں پتہ یہ پتھر کی روٹی ہے, انسان کیسے چباتا ہے. سول سب کی ایک ہی ہوتی ہے. یہ جو لیڈیز کپڑے پہنتے ہیں ان کی سول یہی ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ تو اچھا, وقت بہت کم ہے اور سوال بہت زیادہ ہے. میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ
جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہو خواجہ سراؤں کی سوسائٹی سے لے کے, یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو جس نے آپ کو بہت درد دیا اور اب تک آپ نہ بھولے ہوں؟ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر سے کک آؤٹ ہو گئی تھی, اپنے گھر سے کٹ گئی تھی. میری ماں مجھے ملتی ہوتی تھی. 11 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی, تو ظاہر میں مجبور تھی, میں ماں کا جنازے کے لیے گھر چلی گئی. وہاں پہ میرے بھائیوں نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو, یہاں پہ لوگ تمہیں دیکھیں گے. بس یہی واقعہ جو ساری زندگی نہیں بھول سکوں گی, کیونکہ نہ میں اپنی ماں کو رو سکی, نہ میں ان کے جنازے کو کندھا دے سکی. بڑی تکلیف ہے مجھے کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ میں خواجہ سرا ہوں. بس یہی, اور میں کچھ نہیں کہہ, یہی میں کہنا چاہوں گی, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں, جانے کس ظلم کی پائی ہے سزا. اچھا, آپ ایک واقعہ سنایا کرتی ہیں کہ جب خواجہ سرا ایک فوت ہو گئے تھے تو ان کی کوئی میت نہیں لینے آیا تھا, وہ والا واقعہ اگر آپ یہ ایسا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی آپ نے یہ بے گھر فاؤنڈیشن جو میں نے یا شیلٹر ہو میں نے کیوں بنایا. ہمارے کچھ خواجہ سے ہیں جو اپنی ساری زندگی اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا ایک ایسا ہی خواجہ سرا تھا, تو اس نے ساری زندگی اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. ہینڈ پہ بیچارے کو موہرے کا کینسر ہو گیا, میں اس کی خبر لینے کے لیے گئی تو وہ باہر برآمدے میں لیٹا ہوا, تو اس کے گھر والے مجھے کہنے لگے اس کو جا کے زندہ دفنا دو, ہماری طرف سے لے جاؤ اس کو, ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے گا. مجھے بڑی تکلیف, اس کو میں اٹھا کے لے آئی, میں نے 2 مہینے اس کا پراپر علاج کیا, وہ نہ بچ سکا. اس کے بعد میں ایک نجی ٹی وی پہ مارننگ شو کرتی تھی, تو میں کافی فیمس ہو گئی. تو میں ایک ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہی ہوں, تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, کوئی 22-23 سال کا تھا, میں بڑی جولی ہوں. تو مجھے کہتا آپ آشی بٹ, میں نے کہا جی میں نے اغوا کرنا جی. کہتا نہیں باجی 8 دن سے خواجہ سندر مرا پڑے, اس کی ڈیڈ باڈی کوئی لینے نہیں آیا. میں اندر گیا ہاسپٹل کے, وہاں پہ میں نے جا کے ان سے بات کی, عملے سے عملہ کہتا ہے سامنے چوکی ان سے جا کے بات کرو. میں چوکی گئی تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پیسے دو. میں نے ان کو کچھ پیسے دیے. میں دوبارہ عملے کے پاس, عملہ کہتا ہے ہمیں بھی کچھ پیسے دو. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں تو ایسے بازار نکلی تھی, آپ پلیز اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دیں. مجھے کہتے جی پھر اس کا کوئی وارث لے کے آؤ. میں اتنی اسٹرانگ ہوں, لیکن میں زندگی میں پہلے دفعہ وہاں پہ پھوٹ کر روئی کہ یا اللہ اس کا میں اگر یہ اس کا کوئی وارث ہوتا تو اس کی 8 دن ڈیڈ باڈی یہاں پہ پڑی ہوتی. وہاں پہ میں بڑا روئی بیٹھ کے نا. تو پھر میں نے میرے کچھ سورسز سے کچھ تعلقات تھے, میں نے فون چن کر کے اس کو لے آئی, اس کی باڈی کی میں نے تدفین کروا دی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ پیسے اکاؤنٹ ہیں, کیونکہ خواجہ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں, گھر والے سنبھال لیتے ہیں, لیکن جب خواجہ سا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو پھر اسی نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جوانی میں کافی پیسے اکاؤنٹ کیے ہوئے تھے. میں نے کہا میں نے کون سی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے, میں نے کہا میں کیوں نہ ان کے لیے کوئی گھر بنا دوں. تو پہلے میں اندرون سٹی کے لیے گھر بنانے لگی تھی. وہاں پہ 1-2 لوگوں نے اعتراض کیا جی بٹ صاحب یہاں پہ گھر میں کیا کریں, آپ یہاں پہ بیمار خسرے رکھیں گے, ہمارے بچے بیمار, ہم نے آپ کو جگہ نہیں دینی. میرا دل ٹوٹ گیا. پھر میں آؤٹ آف ایریا تھوڑا سا راوی پار چلی گئی, وہاں پہ میں نے رچنا ٹاؤن, وہاں پہ میں نے 1 کنال کا پلاٹ خریدا. 2011 سے میں شروع ہوئی ہوں, اور وہاں پہ میں نے ان کے لیے جس کی رجسٹریشن بھی ہے, میں نے اس کی رجسٹریشن کروائی. اور میں نے ان خواجہ صاحب کے لیے جو 50+ ہیں, جن کو دیکھنے والا کوئی بیمار ہے یا کسی کو HIV پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, ہیپیٹائٹس C ہے, B ہے, یا کوئی بھی مہلک مرض ہے, کوئی اپنے پاس رکھنا بٹھانا پسند نہیں کرتا, یہ گھر میں نے ان کے لیے بنا دیا. وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو بس یہی میرا مشن ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بس آخری سوال میرا, اور پلیز اس کو رد نہ کیجیے گا. آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے, تو آپ کا خود بھی سیاست سے جو ہے تعلق ہے, تو یہاں پہ سیاست دان بھی آتے ہوں گے, آپ ان کو دیکھتی ہوں گی یہاں پہ, وہ جس طرح اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. سیاست آتے, میں تو ڈرتی نہیں ہوں. میں بہت چھوٹی سی سنا بھٹو صاحب بھی آتے تھے, اور میں نے خر صاحب کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے گوہر ایوب کو دیکھا ہے, میں نے جام صادق کو دیکھا ہے, پتہ نہیں میں نے کس کو دیکھا ہے. یہاں پہ کافی سیاستدان آتے, میں کیوں چھپاؤں, آتے تھے, میں نے دیکھا ہے. اچھا بالکل, آج تو آپ نے بہت بڑا راز افشا کر دیا. میرے خیال میں آپ نے کسی کے سامنے یہ والے نام نہیں لیے جو آج آپ نے ہمیں بتا دیے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین, آپ نے عاشی بٹ کی تمام داستان سنی, اور امید ہے کہ آپ جو ہیں آگے ایٹ لیسٹ ان کو اپنی سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھیں گے, ان سے محبت کریں گے. یہ بھی انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور میری یہ التجا ہے میرے تمام خواتین و حضرات سے کہ آپ نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور مدد کریں, تاکہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے نا ان کو مزید ان کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. ہمیں کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے,
میں بڑی ہنسی والی بات ہے کہ میری جگہ میرا ہوتی یا برار الحق ہوتے آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کے چیک دے کے آتے. یہاں پہ بھی امتیازی سلوک ہے, مجھے کسی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کیا ہے, میری طرف کسی نے توجہ نہیں دی. یہاں پہ دارالعلومان بنائے جاتے ہیں, یتیم خانے بنائے جاتے ہیں, یہ واحد شیلٹر ہوم میں نے خواجہ صاحب کے لیے اپنی مدد آپ کہتا ہے میں نے خود بنایا. بالکل, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر مزید برکت ڈالے اور آپ کو مزید اسی طرح اسٹرانگ رکھے اور رستہ کھیلتا رکھے. اپنے میزبان وجیح احمد کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے امرا ڈیجیٹل.